ہے۔ آئیے میں اپنے ان باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے روکتا ہوں اور میں گزارش کر رہا ہوں اس بستی کے ایک ایسے مجاہد کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں کہ جس نے بڑی خدمتیں پیش کی ہیں۔ میں ملتمس ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا اشفاق صاحب قبلہ سے کہ آئیں اور وہ نصری معروضات بارگاہ مولود کعبہ میں جشن مولود کعبہ میں پیش کریں۔ نعرہ صلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک فی القرآن الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ سب سے پہلے آپ تمام کے تمام مومنین کی خدمت میں اور خصوصیت کے ساتھ مولود کعبہ کے وارث حقیقی امام زمانہ کی خدمت میں آج کی شب مبارک و مقبول تبریک اور مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں۔ اطلاع کے بغیر میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، بہرحال چند جملے آپ سماعت فرما لیں۔ خالق کائنات کا ارشاد گرامی ہو رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ اے میرے پیغمبر آپ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے آزمایا اور ان کا امتحان لیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ اللہ کے امتحان میں مکمل طور سے کامیاب ہو گئے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے آواز دیا کہ ابراہیم میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ قال ومن ذریتی، جناب ابراہیم نے آواز دیا کہ پروردگار پھر یہ عہدہ امامت میری ذریت میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اللہ نے آواز دیا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے جب انسان کو خلق کیا لاتعداد نعمتوں سے نواز کر اس دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ہمیں اور آپ کو ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا، اور جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا تو شکریہ کے ساتھ ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے پروردگار کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کریں اور اللہ کے امتحان میں کامیاب ہوں۔ مگر اللہ اس آیہ کریمہ میں جناب ابراہیم کے امتحان کا ذکر کر رہا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اللہ کے امتحان میں مکمل طور سے کامیاب ہو گئے۔ یہ ہمارا تکمیل نہیں ہے، یہ ہمارا مکمل ہونا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ مکمل طور سے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کے لیے جتنے نمبر چاہیے تھے جناب ابراہیم نے وہ پورا کا پورا نمبر حاصل کر لیا، ذرہ برابر اس میں کوئی کمی نہیں، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا فَأَتَمَّهُنَّ، مکمل آپ امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ امتحانات ہوتے ہیں تو اگر کسی کو 100 میں 99 نمبر ملے تو اسے مکمل نہیں کہا جائے گا،
99 سے آگے بڑھ جائے تب بھی اسے مکمل نہیں کہا جائے گا، جب تک کہ 100 میں 100 نمبر حاصل نہ ہو تب تک اسے مکمل کامیابی نہیں کہی جائے گی۔ یہ ہے ہمارا امتحان، تو اللہ تو اور باریکی سے دیکھتا ہے، لہذا اللہ نے امتحان لیا عہدہ امامت دینے کے لیے۔ اب کتنا ابراہیم کامیاب ہوئے؟ 100%، ذرہ برابر کوئی کمی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ اللہ نے انبیاء کو نبوتیں دی، رسالتوں کو اللہ نے رسول بنایا، اللہ نے منصب دیا، مگر نبوت و رسالت کے ساتھ اور امامت کے منصب میں فرق یہ پایا جاتا ہے کہ انبیاء کے یہاں ترک اولا کا دھبا تو ہے، مگر امامت کے یہاں ترک اولا کا کوئی نہ دھبا پایا جاتا ہے، نہ کوئی خطا پائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ عہدہ امامت وہ عہدہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، مگر امامت آج تک باقی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے امامت کو باقی کیوں رکھا؟ بات صرف اتنی ہے کہ جس چیز کی ضرورت رہتی ہے اللہ اسے باقی رکھتا ہے، جس چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے اللہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اور نبوت کے معنی ہوتے ہیں خبر دینا، نبوت کے معنی ہے خبر دینا، اور نبی کے معنی ہوتے ہیں خبر دینے والا۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا، اور رسالت کے معنی ہے پہنچانا، رسالت کے معنی ہے پہنچانا، اور رسول کے معنی ہے پہنچانے والا۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ خبر دینے والا اور رسالت یعنی پہنچانے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تک کوئی خبر دینا باقی ہے تب تک نبی کی ضرورت ہے، تب تک نبی کی ضرورت ہے، اور جب وہ کوئی خبر نہیں رہی پھر نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رسالت پیغام پہنچانا، جب تک کوئی پیغام ہے تب تک رسول کی ضرورت ہے، اور جب پیغام ختم ہو گیا تو اب رسول کی ضرورت نہیں رہی۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ امامت کے معنی ہوتے ہیں آگے آگے چلنا، امامت کے معنی ہے آگے آگے چلنا، اور امام کے معنی ہوتے ہیں آگے آگے چلنے والا۔ نبی کے معنی خبر دینے والا، اور رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا۔ جب تک ضرورت ہے تب تک اللہ نے نبی کو بھیجا۔ اللہ نے امامت کا سلسلہ اسی لیے باقی رکھا ہے اور چونکہ آج بھی پیچھے چلنے والے ہیں، آج بھی پیچھے چلنے والے ہیں۔ اگر کوئی پیچھے چلنے والا نہ ہوتا اب تو اللہ امام نہ بھیجتا۔ جب تک پیچھے پیچھے چلنے والے ہوں گے تب تک کسی آگے آگے چلنے والے کے لیے ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نبوتیں ختم کر دیا، رسالتوں کو ختم کر دیا، مگر آج بھی امامت باقی ہے، اس لیے کہ دنیا باقی ہے۔ اسی لیے معصوم نے کہا جب تک دنیا میں دو انسان رہیں گے اس میں ایک اللہ کی حجت رہے گی، وہ امام رہے گا، اس لیے کہ دوسرا پیچھے پیچھے چلنے والا ہوگا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ بس آخری بات اور آپ کی رحمت اب تمام کر دوں کہ امامت اس شے کا نام ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو سب کچھ دیا ہے۔ امامت نے ہمیں اور آپ کو کیا کچھ نہیں دیا؟ ساری کائنات اور ساری دنیا میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ جو اللہ نے معصومین کا نام رکھا اور ساتھ ساتھ
لقب بھی عنایت کیا۔ وہ ایسے ہی اللہ نے صرف لقب نہیں دیا ہے، آپ غور فرمائیں تو آپ کو اندازہ ہو جتنے القاب ہیں مولائے کائنات سے لے کر کے زمانے کے امام تک، وہ سارے القاب ہیں اور جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ بغیر جڑے ہوئے اور دوسرا سمجھا نہیں جا سکتا، بغیر پہلے سے جوڑے ہوئے اور دوسرے کو سمجھا اور نہیں جا سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے جتنے القاب معصومین کو دیے ہیں اور سب کو جوڑ کے رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے مولائے کائنات کو اللہ نے امیر المؤمنین قرار دیا، امام المتقین قرار دیا، چوتھے امام کو زین العابدین قرار دیا، پانچویں امام کو باقر العلوم قرار دیا، چھٹے امام کو صادق کا لقب دیا، اور ساتویں امام کو کاظم کا لقب دیا، آٹھویں امام کو رضا کا لقب دیا۔ مگر بات یہ ہے کہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ دوسرا لقب نہ ہو تو وہ لقب نامکمل رہے گا اور اسے سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ ہم آپ جانتے ہیں، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، ایمان نامکمل ہے جب تک اس کے ساتھ تقوی نہ پایا جائے، ایمان نامکمل ہے جب تک اس کے ساتھ تقوی نہ پایا جائے، اور تقوی نامکمل ہے جب تک اس کے ساتھ صلح نہ پائی جائے، اور صلح کو اس وقت تک سمجھا نہیں جا سکتا ہے جب تک اس کے ساتھ ساتھ جنگ نہ دیکھی جائے۔ یاد رکھیے، اسی لیے اللہ نے مولائے کائنات کو امیر المومنین کا لقب دیا، مولائے کائنات کو امام المتقین کا لقب دیا، مولا حسن کو اللہ نے صلحجو بنا کر کے بھیجا، مولائے حسین کو اللہ نے میدان کربلا میں بھیج کر کے آپ کو جنگ کا نمونہ بتایا اور آواز دیا۔ یہ ساری چیزیں نامکمل ہے جب تک انسان کے لیے عبادت نہ ہو، اسی لیے چوتھے امام کو اللہ نے زین العابدین کا لقب دیا، اسی لیے چوتھے امام کو اللہ نے زین العابدین کا لقب دیا ہے۔ اور عبادت نامکمل ہے جب تک اس کے اندر سجدہ نہ پایا جائے، اسی لیے چوتھے امام کو اللہ نے سید الساجدین کا لقب دیا۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں نامکمل ہوں گی جب تک انسان کے پاس علم نہ ہو، اسی لیے پانچویں امام کو اللہ نے باقر العلوم کا لقب دیا ہے، اور علم بھی بیکار ہے جب تک اس کے ساتھ صداقت نہ پائی جائے، اسی لیے امام کو جعفر صادق کا لقب دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیں جتنے القاب معصوم کے ہیں وہ سارے کے سارے القاب ایک دوسرے سے متصل ہیں، جڑے ہوئے ہیں، بغیر دوسرے لقب کے ایک دوسرے لقب کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیکار ہیں اگر انسان کے اندر صداقت نہ پائی جائے اور سچائی نہ پائی جائے، اور صداقت ثابت ہو نہیں سکتی ہے جب تک انسان کے اندر غصے کو پی جانے والی صلاحیت نہ پائی جائے، جب تک انسان کاظم نہ ہو اور غصہ پی جانے والا نہ ہو تب تک انسان کو کبھی پہچانا نہیں جا سکتا ہے۔ آٹھویں امام کا لقب رضا ہے۔ یاد رکھیے، اس وقت تک انسان کبھی غصے کو پی نہیں سکتا ہے جب تک انسان کو رضائے پروردگار کا خیال نہ ہو، رضائے پروردگار کا خیال نہ ہو، اور جب رضائے پروردگار کا خیال ہوتا ہے اسے ہی علی رضا کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھئے، رضائے پروردگار اس وقت تک حاصل ہو نہیں سکتی ہے جب تک انسان کے اندر تقوی نہ ہو اور اس کے دل میں محمد تقی کی محبت نہ پائی جائے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اب آگے بڑھئے، 10ویں امام کا لقب جو ہے وہ ہادی ہے، 11ویں امام کا لقب عسکری ہے، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آخری جملات کہ اللہ نے 10ویں امام کو ہادی بنایا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو نہیں سکتی ہیں جب تک کوئی ہدایت کرنے والا امام ہادی نہ ہو۔
جب تک کوئی ہدایت کرنے والا امام ہادی نہ ہو، اور ہدایت اسی وقت ہوتی ہے جب انسان کے دل میں کسی کا رابطہ ہو، کسی کا رشتہ ہو، کسی کا تعلق ہو۔ آخری جملہ آپ کی زحمت تمام ہے، جتنے القاب اللہ نے ائمہ معصومین کو عنایت کیے ہیں، ائمہ معصومین کے دیے ہیں، اگر ان تمام کے تمام صفات کو سمیٹ دیا جائے تو اللہ نے اپنے سارے صفات ائمہ معصومین کو دیے ہیں، سارے کمالات ائمہ معصومین کو اللہ نے دیا ہے۔ یہی وجہ ہے اگر تمہیں امامت کو سمجھنا ہے کہ آخر امامت کیا ہے، جب تک غیب پر ایمان نہیں ہوگا نہ اللہ سمجھ میں آئے گا، نہ رسول آئے گا، اور نہ زمانے کا امام سمجھ میں آئے گا۔ پھر آپ حضرات کو میں اپنی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ آپ تمام کے تمام مومنین کو صحت و سلامتی عنایت فرمائے، اور آپ کی دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے، دونوں جہان کی تمام خوبیاں عطا فرمائے، اور دونوں جہان کے تمام شر اور برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید علی ظفر ابن سید علی قمر کو ایصال فرمائے۔